Islamic Research Center. وہ کام جو نماز میں ناپسندیدہ ہے نہیں کرنا چاہیے، اچھے نہیں ہیں، یا آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو، اس طرح سے کہا، تو پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہیں اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ان سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیں۔ نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا، میں کہوں گا پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور نماز میں تو کھڑے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو، کہتا ہے السلام علیکم۔ اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے وہ۔ تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب، کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی ہیں۔ نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ، مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی، یاد رکھیے یہ طریقہ ہے۔ آپ جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی، ٹھیک؟ تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا، تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد، آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے۔ مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر، پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے
نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک۔ نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کہ کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسا کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے ہیں، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پجام چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ ہے اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، اس ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی، اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکی، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے رہیں۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ
کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی، کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی، بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو۔ یہ منع ہے انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا، یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے، جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے، اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے، اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسا جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے آپ سوچ لیجیے، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے ہیں، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے ایک روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب عام طور سے کنکریاں ایذا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایذا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو دو، جیسا کاٹے آ گئے غلطی سے کچھ ایسی ایذا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایذا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایذا نہیں دیتے ہیں۔ ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایذا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ دھول مٹی ایذا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے، تو نماز میں درست نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل درست نہیں ہوں گا۔ ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا، ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا ایکسٹرا ہے، کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل، یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا۔ بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کے ہاتھ اور اتنی دیر تک چلتی ہے، اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا، نماز میں ڈکار نہیں، یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر کو ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا، ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے، نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے، جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے،
یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں ہم، نماز پہلے پڑھ لیں؟ تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے، اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، یہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے
اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے. تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی عورتیں دیکھیے ان کے قاعدوں میں، وہ سنت ہے آپ سن کی. تو بہرحال وہ کرنا چاہیے. تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے. پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں. تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں. اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے. جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے. آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا. اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کا. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں